أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یہ وقت جو ہوتا ہے نا ایام عزا کا، یہ بہت خاص وقت ہوتا ہے جب آپ کوئی مجلس سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، نوحے سنتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک عجیب سا جوش آ رہا ہوتا ہے، اور اس جوش کو اگر ہم ہوش کے ساتھ استعمال کریں اور ایک اچھی ڈائریکشن میں لے کر جائیں، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے عمل کو بدلیں، تو پھر وہ بہترین مثالیں جو ہیں اس دنیا میں لوگوں کی صورت میں قائم ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ ہر ایک گھر کے اندر وہ شخص جو کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دیے کی مانند چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، جگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی مقصد ہے ہمارا کہ ہم اس عزا کی جو فرش ہیں، اس سے ہم اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی چمک پیدا کریں کہ وہ حسینی چمک دیے کی مانند، ہماری ذات کی مانند جو ہے وہ ہر طرف جگمگائے، اور ہر طرف وہ دیے کی روشنی جو ہے وہ نہ صرف ہم سب کو بلکہ تمام جو ہم سے جڑے لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی وہ روشنی آئے، اور پھر دنیا پوچھے کہ یہ کون ہیں، یہ کس کو فالو کرتے ہیں، یہ کس کو مانتے ہیں، یہ کس کے ماننے والے ہیں، یہ کس کی بات مانتے ہیں۔ پھر جب لوگوں کو کوئی جواب دے کہ یہ ہے علی والا، یہ ہے حسین والا، یہ ہے رسول اللہ کا ماننے والا، تو پھر ان ہستیوں کو آپ پہ ناز ہوگا۔ ایسے ہی کرداروں کے حوالے سے ہم اپنے ان سیشنز میں گفتگو کر رہے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی کوالٹی جو ہمیں کربلا کے میدان سے، کوئی ایسی پاور، ایک ایسی کوالٹی، ایک ایسی خاصیت، ایک ایسی چیز جو ہم لرن کریں، ایک ایسی قوت کو ہم لرن کریں اور اپنی زندگی کے اندر آگے لے کر بڑھیں۔ تو ایسی ہی طاقتوں کا، ایسی ہی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان پاورز کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج کا جو ہم ٹاپک وہ پاور آف ایکسیپٹنس ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم کربلا کے میدان میں دیکھیں تو وہ نہ صرف اپنوں کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں، ایکسپیکٹیشنز تو ہے کوئی نہیں، مگر نہ صرف وہ اپنوں کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں، بلکہ جو فوج اشقیاء ہے، وہ فوج جو یزیدی فوج ہے، اس کو بھی بارہا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آخری وقت میں بھی کوئی اس جو لکیر لگی ہے، اس لکیر کو پار کر کے ہمارے پاس آ جائے۔ ہم آخری وقت تک ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا ظلم اور ستم کرنے کے باوجود بھی آخری لمحے تک اگر کوئی نادم ہوتا ہے، اگر کوئی اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے، اگر کوئی اپنے جو کیے گئے جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، ان کو مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، تو در حسین کھلا ہے ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے، اپنے گلے سے لگانے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کربلا کے میدان میں۔ ایک بہترین مثال میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا تذکرہ اس کردار کا کر دی کہ جس کردار کو اس طرح سے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل سے لگایا، اپنے جگر سے لگایا، اپنے گھروں کا حصہ بنا لیا۔ کہیں ہمیں جناب سلمان فارسی نظر آتے ہیں، تو کہیں ہمیں جناب بی بی فضہ نظر آتی ہیں، کہیں ہمیں جناب جون نظر آتے ہیں، تو کہیں ہمیں ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے جب اس در کے اوپر آئے، جب اس در کے اوپر اپنا ماتھا ٹیکا، تو کہاں سے نصیب ان کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ ہمیں نظر آتے ہیں بلال کہ جن کو رنگ و نسل اور ہر چیز سے بالا تر ہو کے ان کے کردار اور ان کے عمل کی وجہ سے ایسا مقام دیا کہ جیسا مقام اسلامی ہسٹری کیا، انسانی ہسٹری میں کہیں پر ہمیں نہیں ملتا۔
آج کے اس سیشن کے اندر ہم گفتگو کریں گے جناب جان کی قربانی کی. جناب جان کا کردار بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے. جناب جان کا کردار اس قدر بہترین کردار ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر رنگ و نسل اور فرقہ واریت کے اندر وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، اس کے اوپر پھنسے ہوتے ہیں. وہ اچھی انگریزی بولتا ہے، وہ اچھی اردو بولتا ہے، وہ برے طریقے سے بات کرتا ہے. ہم تو ان بیسک چیزوں سے نہیں نکل پاتے. اور آپ دیکھیے، آئیے منظر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دینا چاہوں گی کہ جناب جان جو تھے وہ بیسکلی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جناب جان ایک مسیحی غلام تھے کہ جن کا تعلق سوڈان سے تھا. اور جناب جان جو ہیں سب سے پہلے امام علی ابن ابی طالب نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے ان کو 150 دینار میں انہوں نے ان کو خریدا. اور ان کو خریدنے کے بعد انہوں نے جناب حضرت ابو ذر غفاری کو ہدیہ کر دیا. ساری زندگی جناب جان کی گزری جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب آقا کی اس دنیا سے جانے کے بعد جب ظلم و ستم ہوئے باوفا اصحاب کے اوپر، تو اس کے بعد جناب ابو ذر غفاری جب گئے ربسا کے مقام پر، جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا، زبردستی مدینے سے نکال دیا گیا، جلا وطن کیا گیا، تو وہاں پر وہ ربسا کے مقام پر انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری. تو جناب جان جن کو امام علی نے ہدیہ کیا تھا جناب ابو ذر غفاری کو، وہ ان کی شہادت ہی ہم کہیں گے. ظاہر ہے ان کی راہوں کے اندر اتنے ظلم و ستم میں جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، جب اس دار فانی سے چلے گئے، تو پھر 32 ہجری کے اندر جو ہیں جناب جان دوبارہ مدینے میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں. اور امام حسن علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آخری دم تک، اپنے آخری سانس تک جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جس وقت کربلا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آتے ہیں، تو تمام جو بیمار ہوتے ہیں یا جو بزرگ ہوتے ہیں اور غلام جو ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر جو جہاد ہوتا ہے یا جو جنگ ہوتی ہے وہ ساقط ہوتی ہے. تو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے جان، اے میرے پیارے بھائی، اے میرے صحابی، اے میرے پیارے جان، یہ لوگ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، اور تم پہ جنگ جو ہے وہ ساقط ہے. میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس بستی کو چھوڑ کے، یہ ہولناک بستی کو چھوڑ کر تم کہیں اپنے ملک واپس چلے جاؤ. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی جان بچا لو. کیونکہ یہ جو یہاں پر یزیدی فوج ہے، یہ خانوادہ رسول کے جان کی دشمن ہے، ان کا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. تو جناب جان کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں، ایک طرف آپ مجھے اپنا صحابی کہتے ہیں، ایک طرف آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، اور اگر آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں تو آپ کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد اب میں اختیار رکھتا ہوں. اور اگر میں اختیار رکھتا ہوں اپنی زندگی اور اپنے ہر عمل کا، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی راہ میں، آپ کی محبت میں، آپ کے ساتھ، آپ کے مشن کے لیے، آپ کا جو سلوگن ہے اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کی اللہ کی راہ میں میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. تو جناب جان کو ایک بار پھر امام اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جان، میں چاہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، اپنی جان بچاؤ. جس طرح سے میں نے کہا نا کہ امام کی ایکسپیکٹیشنز کسی سے نہیں ہیں، کسی کو ایموشنل بلیک میل نہیں کرے. خیر یہ وہ ہستیاں تو ہیں نہیں کہ جو ایموشنل بلیک میل کریں. امام نے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے آزاد ہے. تو آگے سے جناب جان کیا کہتے ہیں؟ جناب جان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. جناب جان ارشاد فرماتے ہیں کہ
اے مولا، اے میرے آقا، میں جانتا ہوں میں سیاہ فام ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے خون سے بدبو آئے گی، اور اب میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ جیسی اعلیٰ و عرفہ ہستیوں کا خون بہے، وہاں مجھ جون کا اگر خون بہے گا تو ایسا شاید آپ کو اچھا نہ لگے۔ جب اس طرح کی انہوں نے بات کی تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ امام نے اپنے گلے سے جناب جون کو لگایا، اپنی باہوں میں لے کر جناب جون سے کہا کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کالا، کوئی گورا نہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں اگر دیکھا جاتا ہے تو نیت کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر دیکھا جاتا ہے تو اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ جیسے با وفا ہم نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے چہرے کو وہ نور عطا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے جسم سے ایسی جنت کی خوشبو، امام نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ آپ کے جسم کو ایسی خوشبو عطا کرے گا کہ رہتی دنیا تک وہ خوشبو، ہر آنے والا زائر جب کربلا کی زمین پر آئے گا تو جو خوشبو کا پہلا جھونکا محسوس کرے گا وہ جون کی جسم کی خوشبو کا جھونکا ہوگا۔ یہ خاصیت اور یہ دعا کی امام نے گلے سے لگایا، اور پھر امام نے کس طرح سے جناب جون کی اس قربانی کو قبول کیا، اپنے گلے سے لگایا۔ اس کو کہتے ہیں انکنڈیشنل محبت۔ ایک مسیحی غلام، آج ہم عیسائیوں کو اگر ہمارے گھر میں کوئی عیسائی عورت آ جائے، اگر کوئی ایسا عیسائی شخص آ جائے تو ہم اس چیز کے اوپر کس قدر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں کہ اس کو اپنے گلاس میں ہم نہیں پانی پلاتے، ہم اپنی پلیٹس میں، ہم نے کام کرنے والوں کی جو مسلمان بھی ہوں اور کرسچن ہوں، ہم نے ان کے لیے پلیٹس علیحدہ رکھی ہوتی ہیں۔ آئیں کربلا کے میدان میں پاور آف ایکسیپٹنس دیکھیں کہ کردار کی بیس کے اوپر امام حسین علیہ السلام ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں انسانیت کو بالا تر رکھنا ہے ہر چیز سے، اور اپنے گلے سے لگانا ہے، اپنے ان بہن بھائیوں کو گلے سے لگانا ہے، ان نفرتوں کو چھوڑ کر، ان ڈسکریمنیشنز کو چھوڑ کر ہمیں اپنی زندگی میں محبت اور پیار اور مخلصی کا پیغام دینا ہے۔ اس طرح سے امام حسین نے جناب جون کو اپنے گلے سے لگایا، اور پھر جناب جون جس وقت رجز پڑھتے ہیں، جب جاتے ہیں کربلا کے میدان میں تو کربلا کے میدان میں رجز پڑھتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو یہ اس کے نواسے ہیں، یہ اس کے فرزند ہیں، کہ جن کی نمازوں کے اندر جو کلمہ تم پڑھ کے نمازیں پڑھ رہے ہو یہ ان کے نانا جان کا کلمہ ہے کہ جن سے تم جنگ کر رہے ہو، یہ ان کے بابا کا کلمہ ہے۔ تو یہ جسٹ امیجن کہ معرفت جب وہ اللہ کی ذات عطا کرنا چاہتا ہے تو کلمہ گوہوں کو نہیں کرتا، اور جب معرفت اور مودت کسی کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے تو ایک مسیحی غلام کی زندگی کو کس طرح سے پلٹ دیتا ہے۔ ہم صرف اور صرف جج کرنے میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہم مومن ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے عزاداری کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے امام حسین کا نام لے رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کب کس کے دل میں وہ جناب حر کی طرح اپنی محبت مودت ڈال دی، جناب جون کے دل میں جس طرح سے مودت اور محبت ڈالی اور جس طرح سے انہوں نے ان کی راہوں میں قربانی دی، ہم نہیں جانتے کہ جن کو ہم جج کر رہے ہوں وہ آنے والے وقت میں کس قدر آگے نکل جائیں اور ہم اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں۔ کربلا کے میدان میں جب ہم رخ کرتے ہیں، جب کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں
تو کربلا کے میدان میں آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے؟ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جنگ سے پہلے محبتیں بانٹ رہے ہیں، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے معاملات سے، اپنے ہر عمل سے، کبھی لوگوں کو الوداع کہہ کر، کبھی چراغوں کو گل کر کے، کبھی کسی کو گلے لگا کر، کبھی کسی کی مشکلات کو سمجھ کر. کیا وزاداری ہے امام کی. اور یہ سب جو کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ دو بہت اہم چیزیں جو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہیں. ایک، پیار، امام حسین کا انکنڈیشنل پیار، کوئی شرط نہیں ہے. امام حسین نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے. جو آنا چاہتا ہے بس نیت اور مخلصی کے ساتھ آ جائے، اور جو جانا چاہتا ہے اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ انکنڈیشنلی بھیج رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کو بھیج رہے ہیں وہ جانا نہیں چاہتے، اور جو آنا نہیں چاہتے، کل جناب زہیر بن کین کا ذکر کیا تھا، جو آنا نہیں چاہتے وہ ایک دفعہ امام کو آ کے ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو ریلکٹنٹ ہیں ملنے کے لیے بھی، وہ آتے ہیں، اور پھر جب اپنے خیمے میں جاتے ہیں تو ہنستے مسکراتے جاتے ہیں، اور پھر سب کچھ لیٹ گو کر کے اپنی دین، اپنا دنیا، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی بیوی، ہر چیز کو لیٹ گو کرتے ہیں کہ بس اب مجھے اپنی منزل مل گئی، مجھے راہ نجات مل گئی، مجھے سفینہ نجات مل گیا. یہ دو کوالٹیز ہیں جو ماؤں میں ہوتی ہیں، ایک پرخلوص انکنڈیشنل محبت، اور دوسری چیز ہوتی ہے پاور. آپ کی ماں آپ کو پاور دیتی ہے، آپ کی ماں آپ کو تقویت دیتی ہے، آپ کی ماں آپ کو مشکلوں میں سے نکال کر آپ کو ایسی اسٹرینتھ دیتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ عزاداری کیا ہے؟ جب ہم ایک عزادار جو ہے جب جا کے فرش عزا پر بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرش عزا پر بیٹھ کے آپ کے دل میں محبت کے دیپ جلتے ہیں، آپ کے دل میں ایسی آپ کو جسے کہتے ہیں نا، جو نام حسین علیہ السلام، یہ نام حسین آپ کے دلوں کی گردش کو، آپ کے خون کی گردش کو تیز کر دیتا ہے. آپ کے اندر جو ہے، آپ کا جو خون ہے اس کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے. یہ کرتی ہے عزاداری، آپ کے اندر محبت کی جو آگ ہے اس کو بھڑکا دیتی ہے، پھر آپ کو سکون بھی دیتی ہے. یہ کیا ہے نام حسین؟ یہ معجزہ ہے نام حسین. یہ ایک ایسا کمال معجزہ ہے کہ جو دلوں کو، میں ہمیشہ ایک چیز جو میں کل کہنا چاہ رہی تھی میرے ذہن سے بالکل نکل گئی. یاد رکھیے، یہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ نام حسین، محرم کا چاند اور کربلا کا یہ واقعہ، یہ ہر سال جس طرح سے آپ قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں، اور ہر مرتبہ قرآنی آیات کو پڑھ کر آپ کو مختلف مطالب نظر آتے ہیں، سمجھ آتے ہیں. یہ کربلا کا واقعہ بھی ایسا ہے، یہ نام حسین بھی ایسا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، جب آپ اس کو سنتے ہیں، جو بھی چیز آپ بار بار سنتے ہیں، آپ کی زندگی کو یہ مختلف مطالب سمجھا کر جاتا ہے. ہر مرتبہ اگر آپ اس بات کا تہیہ اور فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ بدلنا ہے، یہ نام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ یہ ہمارے زندگیوں کو بدلتا ہے، ہمارے شعور کو بدل دیتا ہے. یہ نام حسین علیہ السلام اور عزاداری اور فرش عزا کا معجزہ ہے کہ جب ہم اس نام کو سنتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ اے امام، ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اے امام ہماری مدد فرمائیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہیں. تو دو چیزیں جو اندر یہ گفتگو، یہ جو تیل میں کہتی ہوں نا، اسپریچول اسٹڈی، جو یہ اسپریچول ہم گفتگو سنتے ہیں یا کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، چاہے وہ نوحوں کی صورت میں ہو، مرثیے کی صورت میں ہو، وہ کسی مجلس کی صورت میں ہو، سیشن کی صورت میں ہو، یا کسی بھی انداز میں ہم سنتے ہیں، یہ ہماری سوچوں کو بدلتا ہے، یہ ہمیں طاقت دیتا ہے.
عزاداری میں ماتم و گریہ بھی آتا ہے، عزاداری میں آہ و بکا بھی آتا ہے، مگر عزاداری میں جو آپ ماتم و گریہ کر کے اگر آپ نہال ہو گئے، آپ نڈھال ہو گئے اور آپ نے اس عزاداری سے قوت نہ لی اور گھر آ کے آپ نے کہا جی آج تو میں نے بہت مجلسیں سن لی، آج تو میں نے بہت ماتم کر لیا، اب میں اپنے گھر کی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر سکتی یا کر سکتا، تو پھر آپ نے عزاداری کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ مجلس سن کے آ کے گریہ و ماتم کر کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ بس اب میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، نہیں، ہمیں قوت لینی ہے وہاں سے، یہ کرنے کے بعد ہم نے قوت لینی ہے اور اس قوت کو ایک ڈائریکشن دینی ہے۔ یاد رکھیے اس وقت میں ہم تیار ہو رہے ہیں، اور تیاری ہر کسی کی صرف ایسی تیاری نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں ہر کسی نے تلواریں چمکانی ہیں یا کچھ اس طرح سے ہونا ہے، نو، تیاری ہے کردار کی، تیاری ہے ایکسیپٹنس کی، تیاری ہے لیٹ گو کرنے کی، تیاری ہے اپنے گھروں کو جنت بنانے کی، تیاری ہے اپنے کردار سے، اپنی سوچوں سے لوگوں کے کرداروں کو بدلنے کی، تیاری ہے کہ آنے سے پہلے اپنے گھروں کے اندر ایسا پیسفل ماحول بنا لیں کہ امام کہیں کہ ہاں میرے چاہنے والوں نے اپنے گھروں کو، ہم اس بات کے لیے ارادہ کرتے ہیں، اس بات کو سوچ کے الاجل الاجل یا امام کہتے ہیں کہ امام آئیں گے تو سکون آئے گا، امام آئیں گے تو پیسفل ماحول ہوگا، امام آئیں گے تو امن آئے گا۔ اگر وہ امن کی تیاری، دل کو، ماحول کو امن کی، پیسفل ہونے کی تیاری نہ ہوئی نا، تو پھر عادت ہی نہیں ہوگی اس پیسفل ماحول کی، ہو سکتا ہے اس زمانے میں وہ پیسفل ماحول عجیب لگے۔ سو اس لیے یہ جو کردار کے اندر تبدیلی ہے جو ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں، ہم نے حسینی دیا بننا ہے، کردار کی تبدیلی، پاور آف ٹالرنس ہم نے اپنے اندر، انشاءاللہ آنے والے شوز میں ہم پاور آف ٹالرنس کے اوپر بات کریں گے۔ آج کل ہم اتنے ایسے دل برداشتہ ہو چکے ہیں نا، بالکل کوئی برداشت کا مادہ ہی نہیں۔ ہم نے پاور آف ایکسیپٹنس ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنی ہے، ہم نے پاور آف لیٹ گو، درگزر کرنے کی پاور لے کر آنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے پاور آف ڈیٹیچ، اس دنیا کے مال و دولت سے ڈیٹیچ ہونا ہے۔ اگر نہیں ہو سکتے تو کیسے امام کے لیے تیار ہوں گے؟ وہ اکثر ایک جگہ میں نے کہیں سنا تھا کہ اگر تیاری نہ ہوگی، اگر یہ کردار میں تبدیلی نہ آئی تو، اور یہ عزاداری کا حق ہی یہ ہے کہ ہم اپنے کرداروں کو تبدیل کریں۔ سب سے بڑی جنگ ہی یہ ہے۔ ہمارے امام جو ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری طرف آئے۔ ہمارا اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ایک قدم بڑھاؤ، میں 1000 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح سے یہ جو امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے نا، یہ مینیفیسٹیشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ کوالٹیز کی مینیفیسٹیشن۔ کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے اللہ کی محبت اور پیار۔ یقین کیجئے آپ محسوس کریں گے، بس آپ اپنی سوچوں کا رخ ادھر کریں، آپ محسوس کریں گے جب آپ یہ سوچیں گے کہ وہ جو امام حسین علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ اللہ کی حجت ہیں، ان کے اندر کوالٹی ہے وہ 70,000 ماؤں والی وہ مینیفیسٹیشن، وہ امام میں ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہم کبھی محسوس نہیں کریں گے، مگر امام حسین علیہ السلام کی جب آپ اس جنت میں جاتے ہیں جس کو ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں اس دنیا میں، جب آپ وہاں جاتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کی ماں کے پاس آپ آ گئے۔ تو وہ 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں امام۔ جب آپ ان سے پاورز لیں گے، جب آپ ان سے محبت کا اظہار کر کے اپنے لیے کچھ مانگیں گے، گاڑیاں، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے جب قوت مانگیں گے، مولا میں بدلنا چاہتا ہوں، مولا مجھے بھی جون جیسا رتبہ عطا کریں، مولا ہمیں بھی اپنے گلے سے لگائیں، مولا ہم خطا کار ہیں مگر آپ تو کریم ابن کریم ہے نا، آپ تو سخی ابن سخی ہیں۔ جب ہم یہ کریں گے پھر امام ہمیں ایکسیپٹ کریں گے۔ مگر سوال یہ ہے، امام تو ہمیں ایکسیپٹ کر لیں گے انکنڈیشنلی،
کیا ہم اس طرح سے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگیوں میں وہ جو ہم سے برا کرتے ہیں ان کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم انکنڈیشنلی بغیر شرطوں کے رشتے چلانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ کوئی اگر ہمارے پاس غلطی کر کے آتا ہے تو ہم اس کو درگزر کر دیں، لیٹ گو کر دیں؟ اگر تو ہم تیار ہیں تو پھر اس چیز کی بھی تیاری کریں کہ امام ہمیں اپنے گلے سے لگائیں گے۔ It's time for us to do azadari. It's time for us to cry. It's time for us to do all that we do. But it's time for us to change. It is time for us to change. یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ میں روز یہ جملہ بول رہی ہوں، ہمیں لباس نہیں بدلنا صرف عزاداری میں، ہمیں اپنا کردار بدلنا ہے۔ ہمارے امام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم نے کتنے روپے کا کون سا جوڑا کہاں سے خریدا۔ امام کو غرض ہے کہ میرے اس حبدار نے، اس محب نے اپنی ذات کو بدلنے کا سوچا بھی ہے۔ آپ یقین کریں صرف سوچ ہی اگر آ جائے نا تو آپ محسوس کریں گے کہ کس طرح سے امام ہمیں اپنے گلے سے لگائیں گے۔ لبیک یا حسین